دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں گلوبل سمود فلوٹیلا کی۔ یہ غزہ کی جو اسرائیلی ناکہ بندی ہے اسے چیلنج کرنے اور فلسطینی استقامت یعنی سمود کی حمایت کے لیے ایک حالیہ بین الاقوامی کوشش ہے، اور یہ جو 2010 سے فریڈم فلوٹیلا کولیشن چل رہی ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ گلوبل سمود فلوٹیلا بنیادی طور پر غزہ کی یہ جو اتنے سالوں سے ناکہ بندی ہے اسے چیلنج کرنے کی ایک جائز، ایک انسانی کوشش ہے، یا پھر کیا یہ ایک سیاسی چال ہے، ایک پولیٹیکل سٹنٹ جس کے آپ کہہ لیں غیر ارادی اور شاید خطرناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں؟ اور یہ جو ہماری بحث ہے یہ دستیاب معلومات پر ہی مبنی ہوگی۔ میرا موقف یا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اقدام جو ہے اپنی اصل میں یہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور عدم تشدد کے عزم پر مبنی ایک انسانی ہمدردی کی ہی کوشش ہے۔ جبکہ میں یہ نقطہ نظر پیش کروں گی کہ ٹھیک ہے، انسانی ہمدردی کے دعوے اپنی جگہ، لیکن اس اقدام کی جو نوعیت ہے، اس کا طریقہ کار اور اس کے جو ممکنہ اثرات ہیں وہ اسے بنیادی طور پر ایک سیاسی قدم بناتے ہیں، اور ایک ایسا قدم جس سے اسرائیل اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ ظاہر اشتعال انگیزی ہی سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں گلوبل سمود فلوٹیلا کے مقاصد بالکل واضح ہیں، اور وہ بنیادی طور پر انسانی ہمدردی پر ہی مبنی ہیں۔ دیکھیں، پہلا اور سب سے اہم مقصد تو یہ ہے کہ 2007 سے جو سخت بحری ناکہ بندی نافذ ہے، جس نے غزہ کی معیشت کو، وہاں کی روزمرہ زندگی کو بالکل مفلوج کر دیا ہے، اس کو توڑا جائے۔ دوسرا، غزہ کی جو محصور آبادی ہے ان تک فوری اور ضروری امداد پہنچائی جائے، خاص طور پر یہ جو 2023-2024 کی تباہ کن جنگ ہوئی ہے اس کے بعد تو صحت، خوراک اور جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ تیسرا مقصد ظاہر ہے اس ناکہ بندی کے خلاف دنیا بھر میں رائے عامہ کو بیدار کرنا ہے، اسے متحرک کرنا ہے، کیونکہ جو روایتی سفارتی راستے ہیں وہ تو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں دے پائے ہیں۔ اور چوتھا، عدم تشدد پر مبنی مزاحمت اور بین الاقوامی قانون، خاص طور پر جو سمندری قانون ہے اور انسانی حقوق کا قانون ہے، اس کے احترام کو فروغ دینا ہے۔ یہ جو نام ہے سمود، اس کا انتخاب بھی بہت علامتی ہے۔ یہ فلسطینی عوام کی جو مشکلات ہیں، جو قبضہ ہے، اس کے باوجود اپنی سرزمین پر ڈٹے رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی جو ان کی صلاحیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر دنیا بھر سے جو سول سوسائٹی گروپس ہیں، ٹریڈ یونینز ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، ان سب کی جو وسیع حمایت ہے وہ بھی اس کی بین الاقوامی انسانی بنیاد کو واضح کرتی ہے۔ شرکا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کتنے متنوع ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن ہیں، ڈاکٹر، نرسیں، مذہبی رہنما ہیں، صحافی ہیں، فنکار ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ سیاسی شخصیات بھی جو یورپ سے، شمالی امریکہ، افریقہ، ایشیا، مشرق وسطیٰ، سب جگہوں سے آئے ہیں۔ تو یہ محض کسی ایک سیاسی گروہ کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دیرینہ انسانی بحران کے جواب میں مختلف پس منظر کے لوگوں کی طرف سے اٹھایا گیا ایک اہم قدم ہے۔ میں غزہ میں انسانی صورتحال کی سنگینی سے بالکل انکار نہیں کر رہی، اور نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فلوٹیلا میں شامل تمام لوگوں کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ یقیناً وہاں تکالیف حقیقی ہیں اور امداد کی ضرورت بھی بہت شدید ہے، لیکن مسئلہ اس اقدام کی نوعیت کا ہے اور اس کے طریقہ کار کا ہے۔ آپ اسے انسانی ہمدردی کی کوشش قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اسرائیل اور اس کے کئی بین الاقوامی اتحادی وہ اسے واضح طور پر ایک سیاسی اشتعال انگیزی سمجھتے ہیں۔ ان کا موقف جو وہ ہمیشہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ناکہ بندی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ حماس جیسے گروہوں کو ہتھیاروں کی اسمگلنگ سے روکنا ہے اور اپنی آبادی کا تحفظ کرنا ہے۔ تو اس تناظر میں جب کوئی ناکہ بندی کو براہ راست چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے اپنی سلامتی پر ایک طرح کا حملہ سمجھتے ہیں۔ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں کچھ وزن ہے، کہ ایسی کارروائیاں چاہے ان کا مقصد کتنا ہی خالص کیوں نہ ہو، وہ بالواسطہ طور پر حماس کے بیانیے کو تقویت دیتی ہیں۔ حماس ان کوششوں کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اگر ہم ماضی کو دیکھیں، خاص طور پر 2010 کا جو ماوی مرمرہ کا واقعہ تھا، اس سمیت آن فلوٹیلاز کو روکنے کے لیے اسرائیلی فوجی مداخلتیں ہوتی رہی ہیں اور ان میں جانیں بھی گئی ہیں۔ تو یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو منتظمین ہیں وہ نہ صرف اس ممکنہ تصادم سے واقف ہیں، بلکہ شاید وہ اس تصادم سے جو میڈیا کوریج پیدا ہوتی ہے اسے عالمی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ جب امداد پہنچانے کا مقصد ایک متوقع تصادم کے ذریعے حاصل کیا جائے تو کیا یہ عمل انسانی ہمدردی سے زیادہ ایک سیاسی تھیٹر نہیں بن جاتا؟ اور آخری بات، اگر مقصد صرف اور صرف امداد پہنچانا ہے تو اقوام متحدہ ہے، ریڈ کراس ہے، دوسری بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، ان کے ذریعے قائم شدہ اور تسلیم شدہ چینلز موجود ہیں، تو ان چینلز کو بائی پاس کر کے براہ راست بحری ناکہ بندی کو سمندر سے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ اصل مقصد امداد کی مؤثر ترسیل سے زیادہ ایک علامتی، ایک سیاسی بیان دینا ہے؟ آپ نے کئی اہم نکات اٹھائے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تشریح وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ قائم شدہ چینلز کی بات کر رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چینلز واقعی کافی ہیں؟ سالوں سے انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ کی ایجنسیاں وہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ غزہ کو جو امداد پہنچ رہی ہے وہ ضرورت سے کہیں کم ہے، اور یہ ناکہ بندی خود جو ہے وہ ان چینلز کی تاثیر کو بھی محدود کرتی ہے۔ تو جب سسٹم ہی آپ کہہ لیں ناکام ہو رہا ہو تو کیا غیر روایتی طریقے اختیار کرنا ناگزیر نہیں ہو جاتا؟ یہ ایک طرح سے مایوسی کی پیداوار ہے، نہ کہ محض سیاسی تھیٹر کی۔ جہاں تک تصادم کے امکان کا تعلق ہے، دیکھیں فلوٹیلا کا واضح موقف عدم تشدد کا ہے۔ وہ کوئی ہتھیار نہیں لے جا رہے، وہ تو امداد لے جا رہے ہیں۔ اگر تصادم ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے خیال میں اس فریق پر عائد ہوتی ہے جو بین الاقوامی پانیوں میں یا کم از کم متنازع حیثیت کے پانیوں میں ایک غیر مسلح سویلین جہاز کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ جہاں تک حماس کو فائدہ پہنچنے کی بات ہے، ہاں یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن کیا غزہ کے عام شہریوں کی مدد اس لیے روک دینی چاہیے کہ اس سے ممکنہ طور پر کسی سیاسی گروہ کو کوئی بیانیے کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ انسانی ہمدردی کے جو بنیادی اصول ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جانی چاہیے، چاہے سیاسی صورتحال کتنی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو بین الاقوامی شرکت ہے یہ بھی صرف علامتی نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے عام شہریوں کی طرف سے اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے کہ بھائی آپ غزہ کے معاملے میں زیادہ فعال کردار ادا کریں۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ قائم شدہ چینلز پر یقیناً دباؤ ہے اور شاید وہ ناکافی بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فلوٹیلا کا طریقہ اس مسئلے کا کوئی بہتر حل پیش کرتا ہے؟ آپ عدم تشدد کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک فوجی ناکہ بندی کو جان بوجھ کر چیلنج کرنا، چاہے آپ غیر مسلح ہو کر ہی کیوں نہ ہو، یہ بذات خود ایک تصادم آمیز عمل ہے۔ یہ ایک ریاست کی جو اعلان کردہ سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو براہ راست چیلنج ہے۔ یہ جو نعرہ ہے ناکہ بندی توڑنا، یہ بذات خود ایک سیاسی ہدف ہے۔ اگر مقصد صرف امداد پہنچانا ہوتا تو شاید مذاکرات کے ذریعے کوشش کی جا سکتی تھی، یا جو موجودہ چینلز ہیں ان پر زیادہ دباؤ ڈالا جا سکتا تھا، لیکن سمندر کے ذریعے براہ راست جانے کا انتخاب کرنا، اور وہ بھی میڈیا کی بھرپور توجہ کے ساتھ، یہ اس سے خود بخود ایک سیاسی رنگ دے دیتا ہے۔ یہ پھر صرف لاجسٹکس کا معاملہ نہیں رہتا، یہ خود مختاری کا، سلامتی کا، بین الاقوامی تعلقات کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تصادم کی ذمہ داری روکنے والے پر ہے، لیکن بین الاقوامی قانون میں ریاستوں کو اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا حق بھی تو حاصل ہے، خاص طور پر جب وہ کسی مسلح تنازع کے تناظر میں ناکہ بندی نافذ کر رہی ہوں، تو یہاں قانون کی تشریح بھی وہ متنازع ہے۔ اچھا، آئیے بین الاقوامی قانون کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں غزہ کی ناکہ بندی کی جو قانونی حیثیت ہے وہ بذات خود انتہائی متنازع ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین ہیں، کئی بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ اسے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتی ہیں۔ خاص طور پر اسے اجتماعی سزا یعنی کلیکٹیو پنشمنٹ کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ پوری شہری آبادی کو ان اعمال کی سزا دینا جو شاید کچھ افراد نے کیے ہوں، اور بین الاقوامی قانون وہ اجتماعی سزا کی ممانعت کرتا ہے۔ فلوٹیلا کے جو منتظمین ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے تحت جو جہاز رانی کی آزادی ہے، فریڈم آف نیویگیشن، اس حق کو استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پر جب وہ بین الاقوامی پانیوں میں ہوتے ہیں۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان جہازوں کو اکثر ساحل سے کافی دور یعنی بین الاقوامی پانیوں میں ہی روکا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے فلوٹیلا کو ایک ایسی پالیسی کے خلاف جسے غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، بین الاقوامی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کی ایک جائز شکل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ دلیل کہ قائم شدہ چینلز ناکافی ہیں، وہ اس اقدام کو ایک اخلاقی اور شاید قانونی جواز بھی فراہم کرتی ہے۔
جب قانونی راستے بند محسوس ہوں تو شہری معاشرہ بعض اوقات ایسے اقدامات پر مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ آپ بین الاقوامی قانون کا ایک پہلو ضرور اجاگر کر رہے ہیں، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی تو ہے۔ اسرائیل اور اس کے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا موقف ہے کہ یہ ناکہ بندی بین الاقوامی قانون کے تحت بالکل جائز ہے۔ کیونکہ یہ ایک مسلح تنازع کے دوران دشمن علاقے سے ہتھیاروں کی اسمگلنگ روکنے کے لیے ایک ضروری حفاظتی اقدام ہے۔ وہ سین ریمو مینول جیسے جو دستاویزات ہیں سمندری جنگوں پر لاگو ہونے والے قانون کے، ان کا حوالہ دے سکتے ہیں جو مخصوص حالات میں بحری ناکہ بندی کی اجازت دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ ضروری ہوں، متناسب ہوں اور ان کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہو۔ تو ان کے نقطہ نظر سے ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کرنے والے جہازوں کو روکنا، یہاں تک کہ بین الاقوامی پانیوں میں بھی اگر وہ ناکہ بندی والے علاقے کی طرف ہی بڑھ رہے ہوں، یہ ان جائز حفاظتی اقدامات کا حصہ ہے۔ تو یہاں قانون کی تشریح پر شدید اختلاف ہے۔ آپ اسے اجتماعی سزا کہتی ہیں، وہ اسے جائز سیکیورٹی اقدام کہتے ہیں۔ فلوٹیلا کا عمل چاہے وہ عدم تشدد پر مبنی ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک ریاست کی خود مختاری اور اس کے اعلان کردہ سیکیورٹی زون کو چیلنج کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بین الاقوامی قانون کسی غیر ریاستی تنظیم کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی ریاست کی ناکہ بندی کو اس طرح براہ راست چیلنج کرے، خاص طور پر جب اس ریاست کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ اقدام اس کی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے؟ یہ ایک قانونی میدان ہے جس میں بہت ابہام پایا جاتا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ یہ درست ہے کہ قانون کی تشریح میں اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انسانی حقوق کا جو پہلو ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب آئیے تاثیر کی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ فلوٹیلا مؤثر ہیں؟ میں کہوں گا ہاں، کئی طریقوں سے مؤثر ہیں۔ شاید یہ بات درست ہے کہ وہ ہر بار بہت بڑی مقدار میں امداد پہنچانے میں کامیاب نہ ہوں، خاص طور پر اسرائیلی مداخلتوں کی وجہ سے، لیکن ان کی جو اصل تاثیر ہے وہ ہے عالمی آگاہی پیدا کرنے میں۔ یہ فلوٹیلا غزہ کے مسئلے کو دوبارہ بین الاقوامی خبروں میں لے آتے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب شاید دنیا کی توجہ کہیں اور ہو۔ یہ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے ایک بہت طاقتور مظہر ہیں۔ یہ جو سمود کا تصور ہے، یہ اسے عملی شکل دیتا ہے، اور یہ دنیا بھر کی حکومتوں پر دباؤ بھی ڈالتے ہیں کہ وہ ناکہ بندی ختم کروانے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں تیز کریں۔ آپ 2010 کے واقعے کو ہی دیکھ لیں، اس کے بعد ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں جو شدید کشیدگی آئی، وہ اس بات کی مثال ہے کہ ان اقدامات کے سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو ماضی کے جو فلوٹیلاز ہیں انہوں نے اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود غزہ کی صورتحال کو بین الاقوامی ایجنڈے پر زندہ رکھا ہے، اور بعض اوقات علامتی اقدامات کے جو اخلاقی اور سیاسی اہمیت ہوتی ہے وہ فوری مادی نتائج سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کو یاد دلاتے ہیں کہ غزہ کے عوام کو بھلایا نہیں گیا۔ میں آگاہی پیدا کرنے کی اہمیت کو بالکل تسلیم کرتی ہوں، لیکن ہمیں اس کی قیمت پر بھی تو غور کرنا چاہیے۔ آپ تاثیر کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا عملی تاثیر یعنی غزہ کے لوگوں تک حقیقت میں امداد پہنچانا وہ کہیں ثانوی حیثیت اختیار نہیں کر گئی؟ اگر بار بار کوششوں کے باوجود امداد کا بڑا حصہ روک لیا جاتا ہے یا ضبط کر لیا جاتا ہے تو کیا یہ وسائل کا بہترین استعمال ہے؟ ان فلوٹیلاز کو منظم کرنے میں لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، درجنوں بلکہ سینکڑوں لوگ اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں۔ کیا یہی وسائل، یہی توانائی ان قائم شدہ چینلز جیسے UNRWA ہے یا دوسری NGOs ہیں، ان کو مضبوط کرنے یا ان کے ذریعے مزید امداد بھیجنے پر صرف نہیں کیے جا سکتے، جہاں سے امداد پہنچنے کا امکان نسبتاً زیادہ محفوظ اور یقینی ہو؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ان اقدامات کو اشتعال انگیزی کا لیول لگا دیا جاتا ہے تو کیا یہ اصل انسانی پیغام کو دھندلا نہیں دیتا؟ کیا اس سے اسرائیل کو اپنی سخت پالیسیوں کا جواز پیش کرنے کا ایک اور موقع نہیں مل جاتا؟ اور سب سے اہم بات، کیا یہ تصادم امیز حکمت عملی نادانستہ طور پر ہی صحیح کشیدگی کو بڑھاوا نہیں دیتی، جس سے شاید سفارتی حل تلاش کرنا اور بھی مشکل ہو جائے اور بالآخر غزہ کے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہی ہو؟ تو کیا آگاہی کی قیمت ممکنہ منفی نتائج سے زیادہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے خیال میں آسان نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام میرے نزدیک یہ ہے کہ گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کے عوام کو جو سنگین اور مسلسل انسانی بحران درپیش ہے، اس کا ایک جائز، ایک عدم تشدد پر مبنی اور بنیادی طور پر انسانی ہمدردی کے جذبے سے سرشار رد عمل ہے۔ یہ بین الاقوامی سول سوسائٹی کی طرف سے یکجہتی کا اظہار ہے اور اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ غزہ کی جو غیر قانونی سمجھی جانے والی ناکہ بندی ہے، اسے اب براہ راست چیلنج کرنے کی ضرورت ہے۔
اس میں جو سیاسی پہلو شامل نظر آتے ہیں وہ حالات کی مجبوری اور روایتی طریقوں کی ناکامی کا نتیجہ ہے، نہ کہ اس کی بنیادی نیت کا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ انسانی ضمیر ابھی زندہ ہے اور دنیا غزہ کو فراموش نہیں کر سکتی۔ جبکہ میں غزہ میں تکالیف کی حقیقت اور فلوٹیلا کے شرکاء کے ممکنہ ارادوں کو پوری طرح سمجھتی ہوں اور تسلیم کرتی ہوں، میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو طریقہ منتخب کیا گیا ہے، یعنی ایک قائم شدہ فوجی بحری ناکہ بندی کا براہ راست مقابلہ کرنا، وہ اسے آپ چاہیں یا نہ چاہیں قانوناً طور پر ایک سیاسی عمل بنا دیتا ہے۔ اسے اسرائیل اور اس کے حامی اپنے سلامتی کے نقطہ نظر سے بجا طور پر اشتعال انگیزی ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی جو عملی امداد پہنچانے کی صلاحیت ہے، وہ اس کے پیدا کردہ سیاسی تنازعات، میڈیا کی جو توجہ اسے ملتی ہے اور جو ممکنہ خطرات اس میں شامل ہیں، ان کے مقابلے میں انتہائی محدود اور قابل بحث ہے۔ یہ ایک ہائی رسک، ہائی پروفائل سیاسی بیان ہے جس کے انسانی ہمدردی کے جو نتائج ہیں وہ غیر یقینی ہیں اور جو ممکنہ طور پر پہلے سے پیچیدہ صورتحال کو مزید الجھا سکتا ہے۔ یہ تو بالکل واضح ہے کہ گلوبل سمودھ فلوٹیلا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ انسانی ہمدردی کی گہری تشویش، سیاسی احتجاج کے حق، بین الاقوامی قانون کی مختلف تشریحات، قومی سلامتی کے داموں اور زمینی حقائق کی پیچیدگیوں کا ایک سنگم ہے۔ بالکل، اور اس پر بنیادی اختلاف رائے جیسا کہ ہم نے دیکھا برقرار ہے کہ آیا اس اقدام کی اصل روح اور اس کا حتمی اثر جو ہے وہ انسانی ہمدردی پر مبنی ہے یا سیاسی مقاصد پر۔ دستیاب معلومات کی روشنی میں ان متضاد نقطہ نظر کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا میرے خیال میں اس مسئلے کی گہرائی کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو نے گلوبل سمودھ فلوٹیلا کے جو مختلف پہلو ہیں اور اس سے جڑے جو پیچیدہ سوالات ہیں انہیں سمجھنے میں کچھ مدد ضرور فراہم کی ہوگی۔ ہم اپنے سامعین کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ پیش کردہ دلائل اور شواہد پر مزید غور و فکر کریں اور خود اپنی ایک باخبر رائے قائم کریں۔